رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کے لیے کچھ چیزوں کو نہایت ضروری بتایا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ ان نے بہت بڑی اہمیت کی چیز کسب حلال ہے۔ حلال کھانا، حلال کمانا، حلال پہننا، اس کی بہت بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ بغیر اس کے نہ دعا مقبول ہوگی، نہ ذکر مقبول ہوگا، نہ عبادت مقبول ہوگی، نہ کوئی عمل صالح اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بنیادی چیز جس کو وہ صوفیہ جو اللہ کی کتاب قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ دوسری بڑی بنیادی چیز اتباع سنت، یعنی سنت کے معنی ہے طریقے کی، لیکن جب یہ بولا جاتا ہے تو مراد سے طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مراد ہوتا ہے۔ سنت نبوی مراد ہوتی ہے، سنت محمدی مراد ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کسی بھی مسئلے کے اندر۔ گھریلو زندگی، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا سہنا، بچوں کے ساتھ رہنا سہنا، باہر لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، روزہ کس طرح رکھا جائے گا، حج کس طرح کیا جائے گا، اللہ کا نبی رہتا کس طرح تھا، کرتا کیا تھا، طریقہ اس کا کیا تھا، یہی اس کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور وہ صوفیاء کرام جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، وہ اس چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ ذاکر کے لیے اتباع سنت بھی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحیح ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ کے نبی نے بات کیا ہے، وہ نبی اللہ ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب اللہ ہوں، میں محبوب ہوں ان کا۔ اس کا مطلب ہے کہ محبوب سے محبت کرنے والے کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر بات محبت کرنے والے کو اچھی لگتی ہے۔ کسی کو محبت کہا جاتا ہے، محبوب کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس کا مطلب محدثین یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ایسا ہے کہ ان کی ہر چیز اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں
وہ اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ کو وہی پسند اور وہی محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی، چاہے وہ کوئی بھی زندگی ہو، چاہے میدان جنگ کے اندر کی زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر اپنے اہل وعیال کی زندگی ہو، چاہے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ کرنے کا ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ کرنا ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ، چاہے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو، چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو، ہر جگہ یہ دیکھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے کرتے تھے۔ اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے، سنت ہے۔ آپ مسجد میں جب تشہد بیٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے، جس طرح آپ بیٹھتے تھے وہ سنت ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا یہ خصوصیت صرف علم نہیں ہے، نہیں، علم کے ساتھ اتباع سنت یہ وہ چیز تھی جس کے اندر اللہ نے ان کو امتیاز عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والے اور آنے جانے والے لوگ یہ تلاش کیا کرتے تھے کہ اس چیز کے اندر سنت کیا ہے، اور جب انہیں دیکھتے تھے کہ ان کا عمل یہ ہے، اس کے بعد پوچھتے نہیں تھے کہ سنت کیا ہے، یہ یقین کر لیتے تھے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہی سنت ہے۔ ان کی زندگی میں اتباع سنت رچی بسی ہوئی چیز تھی، یہ ان کا امتیاز تھا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ذکر کی چاشنی، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق اپنے دل اور دماغ میں پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہم چیز ہے کہ اس کی زندگی اپنی اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ رضا کیا ہے اس میں ہے؟ وہ دیکھ لو اتباع سنت، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، جو اس کا عمل ہے وہ اللہ کی رضا کا عمل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ وہ جو کرتا ہے اپنی زندگی، جس ڈگر پر ڈالتا ہے، جس طرح چل رہا ہے، جس طرح اٹھ رہا ہے، جس طرح بیٹھ رہا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام اسی کا عمل ہے، اسی کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے جو حدیث کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے صحابہ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ہر عمل کو انہوں نے جمع کر کے حدیث میں پیش کر دیا۔ کوئی دوسرا آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کو اس طرح اس کے ماننے والوں نے سمیٹا ہو۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کے ہڈیوں کے جوڑ کیسے تھے، آپ کے سینے کے اوپر بال کیسے تھے، یہ چیزیں کوئی کرنے والا کسی کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء بہت گزرے، ان کی امتیں آج بھی موجود ہیں، کسی کو اپنے انبیاء کی زندگی تو دور کی بات ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ یہودی ماننے والے ہیں مگر کہاں ہے حضرت موسیٰ کی قبر؟ کچھ پتہ نہیں۔
ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مار دیا، مرے ہیں، وہ قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ خصوصیت صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم قسم کھا کر کے قرآن ہاتھ میں لے کے یہ بتا سکتے کہ یہ قبر ہے، یہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی کتاب کو، یہاں تک کہ آپ کے اقوال اور عادات کو، یہاں تک کہ آپ کی قبر کو، ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ امتیاز یہ کسی قوم اور کسی ملت کے پاس نہیں، صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ امتیازی ایک وصف ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ عمل خدا کا پسندیدہ ہے۔ آپ کی زندگی پریشانیوں کے اندر ڈوبی ہوئی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی تھی۔ صحابہ اپنے پیٹ کو کھول کے دکھلاتے ہیں، یا رسول اللہ بڑی سخت زندگی ہے، ہر ایک کے پیٹ سے پتھر بنا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں آج کی طرح سے کہ جو آپ کے نبی آئے ان کی زندگی تو بڑی پاکیزہ، بڑی اچھی زندگی ہوگی۔ آپ نے کھول کر کے دکھلایا تو ایک کے بجائے دو پتھر بنے ہوئے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کی یہ زندگی وہی اسوہ حسنہ، اللہ کو آپ کے لیے یہی پسند تھا۔ مطلب ہے کہ انسان کو اپنی پوری توجہ اس پر لگانی چاہیے کہ اللہ کا نبی کیا کرتا تھا، کیا فرمایا ہے اس نے، کیا اس کا عمل ہے اس سلسلے میں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اتباع سنت۔ اگر آدمی جانتا ہے، علم دیا ہے اللہ نے، تلاش کرے مل جائے گا۔ صحابہ اور محدثین نے آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو چھوڑا نہیں ہے، یہ امتیاز ہے آپ کا۔ اگر نہیں جانتا کسی جاننے والے سے پوچھ لے۔ آج کی زندگی لوگوں کی اتباع سنت کی زندگی ہماری نہیں ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اگر پڑھا لکھا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، علماء نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو پڑھے لکھے سے پوچھے کہ میرے لیے اس مسئلے کے اندر اتباع کا رخ کیا ہونا چاہیے، اتباع سنت، اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کا ذکر کرنا، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اور آپ کا فرمان یہ ہے خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر پابندی کی گئی ہے، مداومت کی گئی ہے۔ حدیث میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو عمل کیا کرتے تھے، اگر ایک دفعہ کیا تو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو مداومت کیا کرتے تھے اس کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی عذر پیش آ گیا، تکلیف ہو گئی، بیمار ہیں آپ،
اس بیماری کی وجہ سے آپ وہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ کم کیجئے. آپ 13 رکعتیں رات میں پڑھتے ہیں, نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے کم کر دی. مگر یہ کہ آپ راتوں کا اٹھنا چھوڑ دیں, یہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا. گھر میں جانا, اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا, اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نبی کریم علیہ السلام کا عجیب و غریب طریقہ تھا. اپنی صاحبزادی کے ساتھ جب کبھی باہر جاتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جاتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جاتے تھے, تاکہ آپ سے دوری اور غائب رہنے کا سمے وقت سب سے کم ہو جائے. آپ کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے صحابہ کے ساتھ, پھر ان صحابہ کے اندر بھی مراتب تھے, کس طرح کھایا جائے, یہ ہر پہلو زندگی کا حدیث کے اندر موجود ہے. تلاش کرنے والا تلاش کر سکتا ہے. لیکن امت کو یہ سرمایہ دیا گیا ہے کس لیے؟ تاکہ امت آپ کی زندگی کو پکڑے اور اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرے. نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے جس چیز کو پکڑ لیا بس پکڑ لیا. بعض اعمال ایسے آتے ہیں کہ جو عام طریقے کے اوپر جائز نہیں, لیکن آپ نے ایک مرتبہ کر لیا تو پھر آپ کی امتیازی شان یہ تھی کہ بس پھر اس کے بعد ایک دفعہ کیا تو ہمیشہ کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس لیے میرے بھائی, اتباع سنت, نماز کس طرح پڑھی جائے, کس طرح اٹھا بیٹھا جائے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے, روزے کے اندر کیا عمل کیا جائے, حج کیسے کیا جائے, یہ تمام کی تمام چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ امت کے سامنے رسول اللہ کا عمل آ جائے. نماز, اسی طرح روزے, یہ تو آپ نے بہت رکھے ہیں. نماز تو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پڑھی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. روزے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد فرض ہوئے ہیں, 1 سال کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 9 مہینے کے روزے آپ کے ہوئے ہیں اور صحابہ نے دیکھا ہے. مگر حج کی فرضیت کے بعد تو حج ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. اگر آپ نے ہجرت سے پہلے حج کیا ہے تو حج تو فرض نہیں ہوا تھا. آپ ہجرت میں تشریف لے آئے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر قبضہ قریش کا تھا, آپ جا نہیں سکتے تھے. سن 8 ہجری میں آپ نے فتح مکہ کیا. پہلا حج ہوا, آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور پیچھے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا, خود نہیں تشریف لے گئے. جو پرانی رسمیں تھیں, جو لوگ آتے تھے, تمام کو ختم کیا.
اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حج، اس حج کے بعد حج اللہ کا وہی بندہ کرے گا جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ جب ہو گیا یہ فیصلہ تو اب آپ آخری حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہی حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک مجمع جمع غفیر ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی سنت حج میں کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آپ کو اس کا خیال ہے کہ میرا دین قیامت تک رہے گا اور لوگ حج کریں گے میری امت، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ خود صحابہ سے ہر جگہ فرماتے چل رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے طور طریقے تم مجھ سے لیتے چلو، سیکھتے چلو۔ کیوں؟ لعلی لا احج بعد حجتی، ہے ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد پھر میں کبھی حج نہ کروں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ حج آخری حج ہے، اور اس کے 1.5-2 مہینے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے سنت کی یہ اہمیت ہے، یعنی آپ کے طریقے کی یہ اہمیت ہے۔ آپ کو خود، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ آپ امت کو سبق دے رہے ہیں کہ میرا طور طریقہ امت پر لازم ہے، یہی دین ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں تمہیں۔ نمازیں تو روزانہ تم میرے پیچھے پڑھتے چلے آئے ہو، روزے بھی مہینوں کے سالوں ہو گئے گزر رہے ہیں۔ موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ حج ایک لمبا عمل ہے، کئی دن کا ایک ہی عمل۔ کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں جانا ہے، مکہ معظمہ میں کیا کرنا ہے، پھر مکہ معظمہ سے جانا ہے مینا میں، مینا سے کب جانا ہے عرفات میں، عرفات سے کب واپس آنا ہے مزدلفہ، مزدلفے سے مینا، مکہ معظمہ، یہ تمام کی تمام چیزیں حج ہیں۔ اور حج ہے طریقہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ بتائے گا۔ کیسے بتائے گا؟ ایک دفعہ میں آپ صحابہ میں اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں، کس وقت کر رہا ہوں، مجھ سے لیتے چلو۔ آج کے بعد پھر میں کبھی حج نہیں کروں گا۔ اور صحابہ نے لے لیا۔ ایک ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے، 1.5 صفحے کی، 2.25 صفحے کی حدیث، اور بالکل ابتدا سے لے کر آخر تک۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی، لو دیکھو پکڑے چلو میں کیا کر رہا ہوں، کس وقت کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کی امت میں افراد بھی ایسے ہی پیدا فرمائے تھے، جو فرماتے تھے اس کو گرہ باندھ کر کے رکھ لیتے تھے۔ آج بھی امت کی صلاح اور فلاح، کامیابی کا راز اسی کے اندر ہے، اتباع سنت۔ اور سنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کے مطابق روزہ رکھنا، اسی کے مطابق نماز پڑھنا، اسی کے مطابق کوشش کر کے حج کرنا،
اسی کے مطابق اپنی گھریلو زندگی کو بنا، اسی کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا، اس سے جا کر کے انسان کو کامیابی ملے گی۔ اگر اس کا عمل اس سے ہٹا ہوا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کا عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نصرت بھی نہیں ہو۔ آپ کی صفت عمل کی مداومت اور ہمیشگی، اگر ذکر کرنے والا ہمیشگی کرے گا اور یہ سمجھ کر کرے گا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا، میں اسی کو پکڑوں گا، تو خدا کی نصرت اور تائید اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کے نبی کے طور طریقے پر ذکر کرنے کو اللہ کے یہاں مقبولیت ملے گی۔ اپنی زندگی کو ہر جگہ اسی طرح کی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھے ہوئوں سے پوچھنا چاہیے، اور پوچھ کر اپنے ذکر کے طریقے، عبادت کے طریقے، نماز اور روزوں کے طریقے، حج کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اسی سے دین محفوظ ہو سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو آپ کے طریقے کے مطابق کرنے کی سعادت میسر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی